نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر بہت تھوڑے تم میں سے، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے میثاق۔ میثاق کا لفظی معنی ہوتا ہے مضبوط باندھنا، جیسے گرہ لگانا ہوتا ہے، اور جب گرہ لگ جاتی ہے کسی چیز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان دو کے درمیان ایک ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو پھر توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک رسی کے ساتھ۔ رسی کے دو ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک کرنا ہو تو ان کو گرہ لگا دی جاتی، اور گرہ لگانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ گرہ دو چیزوں سے لگتی، ایک ہی چیز کی نہیں ہوتی گرہ۔ مثلا رسی کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو اگر آپ باندھیں گے بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ تو پہلے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل ہے۔ وعدہ لینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور وعدہ دینے والی انسان کی۔ انسان کا انسان کے ساتھ وعدہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی، اور کہاں یہ کہ انسان کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک نے ایک وعدہ کر رکھا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو یہ بھی بذات خود ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف میثاق کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں۔ کس کس چیز کا وعدہ لیا جا رہا ہے؟ کہ ایک تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، دوسرے والدین کے ساتھ احسان کرنا، تیسرے رشتہ داروں کے ساتھ، چوتھے یتیموں کے ساتھ، پانچویں مسکینوں کے ساتھ، چھٹے یہ کہ بات اچھی کرنا، ساتویں یہ کہ نماز قائم کرنا، آٹھویں یہ کہ زکوٰۃ دینا۔ ان میں سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے لیے نئی ہو۔ یہ سب باتیں جو بنی اسرائیل سے کہی گئی وہی باتیں ہم سے بھی کہی گئی ہیں۔ اس سے ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کو دیا گیا، اور معاملہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جن سے پھر آگے ہم تک یہ بات آئی۔ یعنی تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ ایک ہی دین تھا، اور وہ دین کیا تھا؟ الاسلام، جسے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا پھر، اگر اصل دین اسلام ہی ہے تو پھر یہود و نصارہ جس دین پر ہے یہ کیا چیز ہے، اور آج جس طریقے پر وہ عبادت کرتے ہیں وہ طریقے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے تھے یا انہوں نے خود ایجاد کر لیے؟ جب ان مذاہب کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے دین میں بہت سی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی۔ اچھا، یہ تبدیلیاں کرنے کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر دور میں انسان جب یہ سمجھتا ہے
کہ دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو وہ دین کے نام پر کچھ ایسے کام شروع کر دیتا ہے کہ جس سے وہ خود کو ایک جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ میں دین کے اندر ہی ہوں، حالانکہ وہ دین کے اندر نہیں ہوتا، اور وہ دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تو علماء نے ایسے بہت سے ظلم کیے، قرآن پاک میں آتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور پھر کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب کے ساتھ اپنی زبان کو ایسے موڑتے ہیں لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ وہ باتیں تم سمجھو کہ کتاب کی ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی ہوتی نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بات دین کا حصہ نہیں، لیکن افسوس یہ کہ ان کے علماء نے ان کو یہ سب کچھ سجھایا، کیونکہ عام بندے کے پاس تو علم نہیں ہوتا، وہ دین حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے، پھر جو کچھ بتاتا ہے اس پہ اعتماد کر لیتا ہے۔ تو عوام کا دین تو وہی ہوتا ہے جو علماء ان کو بتائیں، اپنی سوچ تو وہ کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے پر کیا ہوا کہ ان کے اصل دین کے اندر بگاڑ آ گیا، طرح طرح کی بدعات آ گئی اور وہ دین سے بہت دور ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر ان کی ایسی باتوں کو دوبارہ سے ریوائو کیا جو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر لی تھیں، اور اس طرح اللہ کی مرضی اور بندوں کی مرضی میں بہت بڑا گیپ آ گیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے ان لوگوں کو اور خصوصاً ان کے علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد بھی تھا، اور حسد کے علاوہ ضد بھی بہت تھی۔ یہ کس بنا پر تھی؟ ایک تو ان کو عدم تحفظ تھا، انہیں خوف تھا اس بات کا کہ ہم نے جو کچھ کر رکھا ہے کتاب کے ساتھ وہ کھل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کا دین ایک سچا دین ہے، جب سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی تو پھر سچائی میں خود ایک وزن ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، جس سے انہیں یہ خوف تھا کہ پھر لوگ ہماری طرف نہیں آئیں گے، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ مخالفت کی۔ انسانوں کی یہ نفسیات بدلی نہیں، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات دین کے نام پر طرح طرح کی نئی باتیں کی جاتی ہیں جو حقیقت میں دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندوں کو کتاب کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی ان کا تعلق کتاب کے ساتھ قائم ہو۔ ان لوگوں کی مشکل یہ تھی کہ ان کی کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ تورات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حملہ ہوا اہل کتاب پر اور یروشلم کو تباہ کیا گیا تو تورات کو بالکل جلا دیا گیا، اور 800 سال تک یہ کتاب جو تھی وہ موجود ہی نہیں تھی، اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنے حافظے سے لکھی اور اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی ہوئی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ لہذا 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کتاب میں کوئی بھی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ آئی بھی اسی لیے ہے کہ بندوں کی رہنمائی کرے، ان کو ہدایت دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھیں پہلا ہی تعارف اس کا کیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو آج جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی محبت ہے، اور جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے پلٹ کر واپس اسی کے پاس جانا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہوگی، وہ ضرور یہ راستہ جاننا چاہے گا، اور اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے اور اس کے الفاظ کے ساتھ چمٹ جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عام زندگی میں بھی آپ جب پھسلنے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ کون سی چیز کو پکڑتے ہیں کہ جو خود نہ ٹوٹنے والی ہو، کچے سہارے تو نہیں آپ لیتے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی طرف جاتے ہوئے جب یہ ڈر لگے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے،
کوئی اچکا نہ لے، کوئی بہکا نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کرنے کچھ جا رہے اور ہو کچھ اور جائے. تو اس وقت یہ کتاب جو ہے اس کو مضبوط تھامنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا اس نے وہ مضبوط کڑا پکڑ لیا، لن فسام لہا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا. تو میں اس وجہ سے آپ سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ زندگی میں اور بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں، لیکن اتنا وقت ضرور اس کتاب کے لیے نکالیں کہ اس کے لفظ لفظ کو دیکھیں. اسی کے لیے یہ جو قرآن پاک میں لفظی ترجمے کی کلاسز آپ کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک ایک لفظ کے لیے نیچے جگہ بنی ہوئی ہے اور آپ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو اس سے ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ مختلف تفسیریں پڑھیں، مختلف علماء کے پاس جائیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ اپروچ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. بہرحال اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی وہی وعدہ لیا جو ہم سے لیا ہوا ہے. پہلی چیز اس میں اللہ کا حق ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. پھر اللہ کے حق کے بعد انسانوں کے حقوق ہیں سارے، اور ان میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان برتنا. ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. عدل ہوتا ہے جیسا کو کرے ویسا کرنا، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا. کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں جو احسان کیا ہوتا ہے اس وقت تو اولاد نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا ہوتا، لیکن بڑے ہو کر عموماً بچے برابری پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو جو ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی ضروریات جو ہیں وہ مختلف ہوتی جاتی ہیں اور اولاد کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. والدین کے بعد تمام رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے. پھر جب معاشرے کی طرف انسان متوجہ ہو تو پہلا حق یتیموں کا، یعنی کمزور لوگوں کا حق بتایا گیا. اور کمزور لوگوں میں خاص طور پر وہ بچے جن کے والد نہ ہوں اور جن کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والا اور جن کی کوئی رعایت رکھنے والا، نگہداشت کرنے والا نہ ہو. پھر اس کے بعد مساکین، تو مساکین میں وہ تمام کمزور، بے کس، بے سہارا لوگ آ جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے، خواہ ان کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہوں یا کسی بیماری کا شکار ہوں یا کسی اور ایسی کمزوری کا شکار ہوں کہ جس میں انہیں مدد کی ضرورت ہو. اب یہ ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا حق بتانے کے بعد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سب لوگوں سے اچھی بات کرو. قولو کا مطلب ہے کہو، بات کرو. للناس، للناس سے کیا مراد ہے؟ الناس سب لوگ، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کا بندہ ہو، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی. اب آپ دیکھیے کہ انسان کا انسان کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے، اور تعلقات میں عموماً جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی گفتگو کی وجہ سے ہوتی ہے، بات چیت میں بے دھیانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے. یہاں حسنہ کی بات ہوئی ہے، معروفہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف نیکی کی بات نہیں کہی جا رہی، یہاں بات میں خوبصورتی کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر لوگ اس چیز پر عمل کریں تو ہر گھر میں کتنی خوشحالی ہو، معاشرے کے اندر کتنی بھلائی ہو، اور اسی طرح ہر طرف ایک خوشی ہی خوشی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ترتیب آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کا ایک عام حکم دینے کے بعد انسانوں کے حقوق پہلے رکھے گئے، اور پھر اس کے بعد بیچ میں مخصوص انسانوں کے حقوق، پھر تمام انسانوں کا ایک حق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو ان چیزوں کے درمیان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا. تو میں آج ذرا اس موضوع کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے. انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت قوت بیان کی نعمت ہے، کہ ہم جو کچھ اندر محسوس کرتے ہیں اس کو ہم بتا بھی سکتے ہیں.
اپنی خوشی، غم، غصہ، جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے ہم اس کا اظہار زبان کے ساتھ کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہمارے اندر شدید غم ہو اور پتہ چلے کہ ہم بول ہی نہیں سکتے، تو اس غم کی کیفیت کتنی بڑھ جائے گی جب اس کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملے گا، جب ہمیں کوئی بولنے کا ذریعہ نہیں ملے گا. کیونکہ غم کو ہم کس طرح نکالتے ہیں؟ بول کے. اسی لیے تعزیت کا حکم ہے نا. ویسے تو کسی سے ملتے ہو ملو، نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب کسی کے اوپر غم آئے تو کیا کرو؟ جا کے اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو ہمارا پہلا دل کیا چاہتا ہے؟ کسی کے ساتھ شیئر کریں، کسی کو بتائیں. پہلے نمبر پر ہماری زبان استعمال کرنے کو دل چاہتا ہے. اسی طرح جب غصہ آتا ہے اور کہا جائے چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس غصے کی ٹھنڈک جو ہے وہ بھی بولنے کے ساتھ ہوتی ہے. حالانکہ علاج تو یہی بتایا گیا کہ خاموش ہو جاؤ. اور پھر اسی طرح آپ کو کوئی چیز چاہیے، مثلاً پانی چاہیے، آپ پیاسے ہیں، ایک لفظ بول کے، چاہے آپ اور کچھ بھی نہ کہیں، پانی بھی کہیں گے تو دوسرے کو پتہ چل جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ کبھی وقتی طور پہ، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ پیدائشی ڈف اینڈ ڈمب ہے تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بول پاتے، تو ان کے اشارے بھی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کسی بھی چیز کی شدید ضرورت ہو، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دل میں بات گھومتی، آپ زبان تک نہیں لا سکتے، تو اس وقت کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بات میرے اندر ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہی یا میں بول نہیں پا رہی. کتنی بے چینی کی سی کیفیت ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انسان کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑی نعمت ہے. جانور آپ دیکھیں تو ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. جانور غصے میں، غم میں، خوشی میں ہر موقع پر ایک ہی بولی بولتے ہیں. بکری کو دیکھیں تو ہر موقع پہ میں ہے، اسی طرح بلی کو دیکھیں تو ہر موقع پہ میاؤں ہے. اس کی غم، غصہ، خوشی ٹھیک ہے ٹون فرق ہو جاتی ہے لیکن لفظ وہی بول رہی ہوتی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے زبان دی، اور پھر زبان کی قسمیں آپ دیکھیں. ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے کہ تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے یا ویرائٹی ہے، اس میں قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر ہم سوچیں تو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کی رحمت کیا ہے؟ علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. تو یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے ہمارے اوپر. لیکن یہی قوت جب غلط طریقے پر استعمال ہوتی ہے تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آفت یا بہت بڑے عذاب کا ذریعہ بنتی. اس کے غلط استعمال سے یہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ سوچ کے بولو، جو بھی تم بولتے ہو سب لکھا جا رہا ہے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران پاس بیٹھا ہوتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے ایک لفظ بھی جو ہم بولتے ہیں. لیکن دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کہ وہ لکھ رہا ہے پاس. اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں پتہ چلے نا کوئی ہماری بات ریکارڈ کر رہا ہے تو ہمارے منہ سے بات نہ نکلے، ہم اتنے کانشیس ہو جاتے ادھر کوئی ایسا آلہ تو نہیں کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے، یا پتہ چلے کہ کوئی ہماری باتیں لکھ رہا ہے. بعض اوقات بچے شغلن آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے ہیں. اگر ایک کہتا ہے کہ اٹھو تو دوسرا بھی ساتھ بولتا ہے اٹھو، بیٹھو تو بیٹھو، تو بچے چلا اٹھتے ہیں دیکھو میری نقلیں اتار رہا ہے کہ ایک ایک لفظ میرے پیچھے بول رہا ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، لیکن عام طور پہ ہم سوچتے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو ہم بولتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، سب جمع ہو رہا ہے، سب گنا جائے گا. قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
احصاہا کا مطلب لکھنا نہیں ہوتا، احصاہا کا مطلب شمار کرنا ہوتا ہے. احصائیات اسٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں، گننا. یعنی صرف لفظ لکھے نہیں جائیں گے، گنے بھی جائیں گے، کیا کیا کتنی دفعہ بولا. اور آج کل تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کمپیوٹر کے اندر جب ڈاٹا ڈال دیا جاتا ہے تو آپ اس کو ایک انسٹرکشن دیں یہ لفظ کتنی دفعہ آیا تو وہ آپ کو 1 منٹ میں سب بتا دے گا کہ اتنی دفعہ یہ چیز آپ کی اس ٹیکسٹ میں استعمال ہوئی ہے، ٹوٹل اتنے ورڈز پر آپ کا یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے. مثلا اگر آپ گننا چاہیں اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل کو کمپیوٹر پہ تو ایک ایک لفظ گن کے بتا دے گا. اگر انسان اپنے لکھے ہوئے کو گن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ نامہ اعمال جو ہے وہ کیوں نہیں لکھ سکتا. تو وہ وہاں پر ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اس لیے انسان کو سوچ کر بولنا چاہیے، محض لغو اور بیکار باتیں بھی بولتے نہیں چلے جانا چاہیے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی اپنی ہی زبان اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی. آج تو یہ ہمارے حق میں بولتی ہے لیکن قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف بولے گی. قرآن پاک میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. دیکھیں تھوڑی سی دھوپ نہیں برداشت ہوتی ہے، آپ گرمی میں گھر سے نکلیں 2 منٹ آپ کو باہر کھڑا ہونا پڑے تو آپ بحال ہونے لگتے ہیں کہ بہت شدید گرمی، اور ہر ایک کو بتاتے ہیں آج بہت گرمی ہے، آج بہت گرمی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا، آپ جو فیل کرتے ہیں فوراً بتانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اسی زبان کی کٹائی کی وجہ سے انسان اس شدید ترین مصیبت کا شکار ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس زبان کو بند رکھ. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی منہ کے بولے ہوئے لفظوں کا بھی حساب اور پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ یعنی منہ کی باتیں ہی ہوگی جو انسان کو ذلیل کریں گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، اس کے عیب چھپ جائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ عیب انسان کے زبان کے راستے سامنے آتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. مثلا ایک شخص دیکھنے میں بڑے بال سنوارے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ نیٹ اینڈ کلین ہے، کپڑے بہت صاف ستھرے ہیں، آپ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھی پرسنالٹی، لیکن جو ہی وہ بات کرتا ہے تو چلا کے، تو آپ کو پورا امیج بدل جاتا ہے، اس کے بارے میں پوری سوچ جو ہے وہ بدل جاتی کہ نہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا ویسا نہیں نکلا. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص معمولی حیثیت کا ہو لیکن بات اتنی اچھی طرح کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اس نے پہنا کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ عضو ہمیں دیا ہے تو اس کے استعمال کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اچھا اور یا پھر برا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، پورا جسم جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتے ہیں اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اسی وجہ سے یعنی ایک اللہ کی رضامندی کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے. اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے، یعنی بے سوچے سمجھے باتیں کرتے رہنے سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف چلا جاتا ہے. جس سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لفٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت سلو ہوتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں آپ قدم رکھتے ہیں بٹن پریس کرتے ہیں اور شو کر کے اوپر لے جاتی. بالکل اسی طرح کچھ اچھی باتیں ایسی کرتے ہیں آپ اپنی زبان سے جن کی وجہ سے درجہ ایک دم اوپر جاتا ہے،
اور کچھ ایسی خراب باتیں زبان سے نکلتی جن کی وجہ سے انسان تیزی کے ساتھ نیچے گرتا ہے جا کے. تو اس لیے اس کو سنبھالنے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے ہمیں گفتگو کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آلہ اس لیے نہیں ملا کہ ہم جیسے چاہیں بے دریغ بولتے رہیں استعمال کرتے رہیں. کسی کو تانا دیا, کسی کا مذاق اڑایا, کسی کے ساتھ کچھ کیا, بس بولے چلے جا رہے ہیں. بولنے کے لیے ہمیں کیا سلیقہ تمیز سکھائی گئی. قولوا للناس حسنا, بات کرنی ہے تو کرو, منع نہیں ہے کہ اسے بند کر کے بیٹھے رہو, کرو لیکن حسنا, خوبصورتی سے کرو. تو حسنا کا لفظ جو ہے یہ حسن سے ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, یعنی ایسی بات کرو جس میں خوبصورتی ہو, ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی. یعنی یہ نہیں کہ آپ پولائٹلی کسی کو گالیاں دے سکتے ہو, اس میں صرف ظاہری پولائٹنس نہیں ہے بلکہ دونوں طرح الفاظ بھی اچھے ہو, انداز بھی اچھا ہو. محسن کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, کیوں نہیں جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا اور وہ محسن ہے. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے انداز سے بھی خوبصورتی جھلکتی ہے, جس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے, اور جس کی عبادت اس طرح ہوتی ہے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یعنی کاموں میں حسن اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا گیا کہ کم از کم تم یہ ضرور سوچو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو زبان میں بھی حسن جبھی آ سکتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. پھر وہ سب کے سامنے کیا اور پیچھے کیا زبان سنبھال کر ہی بات کرے گا. طلحہ بن عصر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث اور تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے بھی آ جاتے ہیں, یعنی ہر طرح کے گناہگار بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, لیکن میرے پاس لوگ نہیں آتے کیونکہ میں شاید ان سے سختی سے بات کرتا ہوں. حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کرو. اور للناس میں تو یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں, مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ تو احسان کرنا ہی چاہیے, اور وہ اس حکم میں داخل کیوں نہ ہوگا. کیونکہ بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت غلط کار ہے یا دین سے بہت دور ہے تو ہم ایک دم اپنے رویے میں سختی پیدا کر لیتے ہیں. اور عام شکایت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نیا دین کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک خلیج سی حائل کرنا شروع کر دیتا ہے, جس سے پرانے دوستوں کو بھی شکایت ہونے لگتی ہے اور وہ پھر دین سے اور نفرت کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اچھے دین کی طرف گئے ہو, ہمارے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے. تو یہ چیز بھی دین سے دوری کا سبب بنتی ہے. تو اس سے آپ سوچیں کہ عطا جو تھے یہ تابعی تھے, بہت اعلیٰ درجے کے مفسر اور محدث تھے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ایمانی غیرت ہے کہ ہم غلط کام کرنے والوں سے بد اخلاقی سے بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے. اس کے بعد آپ اس سے بہت اچھی طرح ملے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا یہ شخص بہت ہی خراب آدمی ہے اور پھر آپ اس سے اتنی اچھی طرح بات کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا ہاں, سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کے لوگ اس سے ملاقات چھوڑ دیں, یعنی کوئی اس کے پاس نہ جانا چاہے, بھی بڑا بد اخلاق شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بدترین انسان سے بھی اچھے اخلاق سے بات نہ کریں؟ لیکن بتا اس لیے دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ کہیں آپ کی غیر موجودگی میں وہ شخص آ کر آپ سے کوئی ناروا سلوک نہ کرے, یعنی ان کو انفارم کر دیا گیا. پھر یہ ہے کہ گفتگو میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قولوا للناس حسنا کے اندر آتی ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ بامقصد ہونی چاہیے, اور
کسی ایم کے ساتھ یا کوئی گول ہو ہمارے سامنے جس پہ بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے باتیں کیے چلے جائے انسان. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر کسی کے پاس بیٹھیں گے تو بیکار کے سوال شروع کر دیں گے، بے مقصد باتیں شروع کر دیں گے. ایسے سوال کریں گے جس کا جواب وہ نہ دینا چاہتا ہو، یا اس کا جواب دینے میں وہ اریٹیٹ ہو رہا یا اس پہ گراں گزر رہے ہیں. مثلاً عام طور پر لوگ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں بتانا نہیں پسند کرتے، یا بعض لوگ الحمدللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی غیبت کریں یا کسی کے بارے میں تجسس کریں. عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے اچھا وہ فلاں کی بیٹی کو ہو گئی ڈیورس، وہ جو معاملہ فلانے کا چل رہا تھا اس کا کیا بنا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. اب دیکھیں کہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی خرابی ہو اور وہ لوگوں کے لیے شہرت کا سبب بن جائے. تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو، نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، اور نمبر 3 غیر ضروری سوال. یعنی غیر ضروری سوال کیا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی بے مقصد قسم کی باتیں پوچھتے چلے جانا. اور اس میں دینی باتیں بھی آتی ہیں. بعض اوقات لوگ کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو صرف مفروضوں پہ قائم کردہ سوال اس سے پوچھتے چلے جاتے ہیں، یا وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب انہوں نے کسی کو سنانا ہو، اپنا عمل کو نہیں یاد ہوتا ان کو. اس قسم کی باتیں بھی محفل کے اندر بدمزگی پیدا کرتی ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے لوگ محض واقعات پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں بے مقصد گفتگو کر کے. تو انگریزی کا ایک مشہور محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل. تو یہ ایک انسان کے دماغ کے چھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ صرف لوگوں کی گفتگو ہو. اور ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس، حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، جس سے نہ کچھ لینا نہ دینا. بش نے یہ کیا، عرفات نے یہ کیا، مشرف نے یہ کیا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہمت ہے کوئی مشورہ دینے کی تو وہاں جا کر دیں ان کو. نہیں تو محض بیٹھ کے ایسی باتوں پہ تبصرے کرنا، بحثیں کرنا، کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے، ان باتوں سے بھی حاصل کچھ نہیں. آپ دن رات بیٹھ کے جھگڑ لیں، لڑ لیں آپس میں، بہن بھائی کٹ بیٹھیں، ان بحثوں میں کچھ رزلٹ نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ حالات اور واقعات پہ بھی تبصرے کر کے ماحول میں مایوسی پھیلتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، اور اس بے چینی میں اضافہ زیادہ تر اور خبریں کرتی ہیں، اور پھر ان پہ تبصرے جو ہوتے ہیں مزید اور بے چینیاں پیدا کرتے ہیں. اب یہ ہونے والا ہے. بعض اوقات خوف کی لہر پھیلی رہتی کہ انسان کی زندگی میں جو مقصد ہوتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں، ان سے دلچسپی کم ہو جاتی. تو ایسے ماحول پیدا کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور افواہوں کو خاص طور پر پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے. بعض لوگ چھوٹی بات سنتے ہیں اس کو بڑا بنا کے پھیلا دیتے ہیں، یا بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور ہی رنگ دے کے تو بیان کرتے ہیں آگے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قولوا للناس حسنا میں سچ بولنا بھی ہوتا ہے. یعنی جھوٹ جو ہے وہ حسن نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کر کے پیش کیا جائے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی سخت وعید سنائی ہے کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے جس نے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولا. پھر اسی طرح قولوا للناس حسنا میں آسان اور سیدھی زبان میں بات کرنا بھی آتا ہے. لفظی تکلف اور بناوٹ اور تصنع سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح لگی لگتی اور زو مانی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سنانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا چوٹے مارنا، یا ایسی باتیں سنانا کہ جس میں کسی کی خیر خواہی نہ ہو، صرف اس کی رسوائی مطلوب ہو، اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی بات کیا کرو. اور میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں لوگ ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ سیدھی بات کر کے بات ختم کر دیں گے، لیکن ہمارے ہاں پہلے تو باتوں کی لمبی تمہیدیں ہوں گی، اور پھر سیدھی طرح مقصد نہیں بتایا جائے گا، پھر دوسرے سے توقع رکھی جائے گی کہ وہ خود سمجھے، اور اگر وہ نہ سمجھ پائے تو وہ بے وقوف ہوتا ہے. اور اس سے خاندانوں میں کئی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا اگر بہو نے کوئی غلط کام کیا ہے
تو عام طور پر ساس اس کو نہیں بتائے گی، کسی اور کے سامنے کہانی ڈالے گی اور اس کے ذریعے اس کو سنانے کی کوشش کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے. ایسی باتیں جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتی ہیں جس میں کسی کی خیر خواہی ہو، کسی کی بھلائی ہو. مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا کہ یہ بیماری تو جان لیوا ہے اور فلاں بھی مر گیا تھا اس سے اور فلاں بھی مر گیا تھا. اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو جائے. ہر ایک کی زندگی الگ لکھی ہے اللہ نے، ضروری نہیں کہ اگر ایک مر گیا تو دوسرا بھی مرے گا ہی، معلوم نہیں وہ کب تک جیے گا. اور اسی طرح اگر کوئی آ کے آپ سے مشورہ کر رہا ہے، کوئی اپنے بچے کی مشکل بتا رہا ہے تو اس کو اور زیادہ خوف زدہ کر دینا. تو بات انکریجمنٹ کی ہونی چاہیے، دل جوئی کی ہونی چاہیے، ہمدردی کی ہونی چاہیے، اللہ پہ توکل، یقین اور بھروسہ سکھانا چاہیے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ علم دینے والے ہیں، کیونکہ ایک اچھے عالم کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جو لوگوں کو شک سے یقین کی طرف لے کر آئے. تو جب کوئی بات ہو تو محض سنی سنائی باتوں کو نہ بتایا جائے اور گفتگو میں شامل نہ کی جائے، بلکہ یقینی باتیں، دلیل کے ساتھ بات، تاکہ دوسرا شخص عمل کرے تو خوشی کے ساتھ کر سکے. ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ سے بچو، اگر کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی ملائم بات کر کے. یعنی اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہیں تو جب کسی سے بات کرو تو اتنا پولائٹلی بات کرو، اتنی ملائم بات کرو کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، تو تمہاری طرف سے یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا، تمہارا اس سے بھی کام چل جائے گا. اور ہر وقت تو پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے، تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اچھی طریقے سے دوسرے سے بات کرے. اسی طرح یہ ہے کہ بات کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے ایسی زبان بولیں گے، مثلا انگریزی میں بھی فرینچ کے لفظ زیادہ ڈال لیں گے صرف شو آف کرنے کے لیے، اور چاہے کسی کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے